اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی اقوام میں ایک قوم ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن ان کو منع کیا تھا روزگار سے، کسی بھی قسم روزگار سے، خاص طور پر مچھلی کا جو کاروبار ہے یا مچھلی پکڑنے کا جو دھندا ہے ان سے روکا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے وہ بات نہیں مانی۔ ہفتے والے دن تو یہ شکار کر کے نہیں لاتے تھے، لیکن ہیلا یہ بنایا کہ ایک نہریں کودتے تھے اور وہاں ایک گڑھا بناتے تھے ہفتے والے دن، مچھلیاں اس میں سارے اکٹھے کرتے تھے اور پھر دوسرے دن چلے جاتے تھے، وہاں سے اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کونو قردۃ خاسئین، ہو جو بندر نا امید ذلیل۔ اب مفسرین کا جو تاریخ دان ہے ان میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ وہی نسل ہے آج کل جو خنزیر اور بندر ہے، یہ وہی نسل ہے۔ نمبر 2، وہ 3 دن تک زندہ رہے پھر ختم ہو گئے۔ یہ علیحدہ جانور ہے، یہ انسان سے جو بندر بنا ہے یہ وہ بندر نہیں ہے، انسان سے جو خنزیر بنا ہے یہ وہ خنزیر نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ توقف، کہ ہمیں نہیں پتا، شاید وہی ہو یا نہ ہو، ہماری عبرت کے لیے کافی ہے کہ انسان سے بندر بنے یا انسان سے کیا بنے؟ خنزیر بنے۔ تو وہ واقعہ یاد رکھ لو، اگر تم اللہ کی کہی ہوئی بات نہیں مانتے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو تم روک نہیں سکتے۔ تو اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، یہ جو قرآن مجید ہے اس پہ ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید تمہارے پاس جو کتاب ہے یعنی تورات اور انجیل ان کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات کیا ہے؟ برحق ہے، انجیل کیا ہے؟ برحق ہے۔ ہاں، اگر یہ قرآن مجید ان دونوں کتابوں کا انکار کرتا تو پھر آپ لوگوں کے پاس دلیل ہوتی کہ ہم کیسے اس کتاب کو مانیں جو آسمانی کتابوں کا کیا کرتا ہے؟ تکذیب کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ یہ تو ان کی تصدیق کرتا ہے، تو تمہیں اس قرآن کو ماننا چاہیے۔ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس میں کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اس آیت کا انکار کرنے لگے تو پھر تورات اور انجیل کو بھی نہیں مانتے تم۔ اور اگر اللہ تمہارے اس جو ظاہری شکل ہے یہ تبدیل کر دے، گدھا بنا لے، کتا بنا لے، بندر بنا لے، تو وہ اللہ رب العزت اس بات پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور وہ واقعہ یاد رکھو، یوم السبت ہفتے والے دن ایسا کیا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہود اور نصارہ۔ آمینو، ایمان لے آؤ، بما اس کتاب پر نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، جو من قبل، پہلے اس سے، ان نطمس وجوہن، کہ ہم مسخ کر دے چہروں کو، مسخ کر دے، گدھا بنا لے، کتا بنا لے، خنزیر بنا دے، بندر بنا دے، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور پھر یہ اپنے پیٹھ پہ بھاگ دوڑے۔
او نلعنہم یا ہم ان کے اوپر لعنت کریں، یا ہم ان کے اوپر کیا کریں؟ لعنت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، لعنت کا معنی کیا معنی ہے؟ رحمت سے دور کرنا، یعنی اللہ، ہم کہتے ہیں نا فلاں کے اوپر لعنت، یعنی اللہ کے رحمت سے دور ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی، یعنی اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ کما لعنا اصحاب السبت، جیسا ہم نے لعنت کیا ہفتے والے دن والوں پر، ہفتے والے دن والوں پر، انہوں نے بات نہیں مانی، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، ہیلے بہانے بنا دیے، تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، یعنی اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ تو تم بھی اگر ایسا کرو گے تو تمہیں بھی اپنے رحمت سے کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ جس کام کا، جس بات کا ارادہ کرے وہ ہو کے رہے۔ اللہ، اب ہم کہتے ہیں نا ہم نے ارادہ کیا، میرا نیت یہ ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں، اب اس کو عملی شکل ملتی ہے نہیں ملتی، ہم ارادے کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہے وہی حکم ہے اور وہی فعل ہے، وہی عمل ہے۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں نا اذا اراد شیئا، اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ارادہ ہی نام ہے کس کا؟ ہونے کا۔ تو وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے فوراً متصل بات، کہیں تم یہ نہ کہے کہ ہم کسی سے مدد مانگیں، ہم کسی سے کیا کریں گے؟ مدد مانگیں، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت نہیں بخشتا کون سے فعل کو، کون سے عمل کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، کہ اس کے ساتھ کیا ٹھہرایا جائے؟ تو دنیا میں بھی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے بعد نہیں تسلیم کرتا کہ بادشاہ میں ہوں، تو اللہ رب العزت غیرتی ذات ہے، احکم الحاکمین ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، کوئی کہتا میں اس کو بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے بیٹی دینا ہے، کوئی کہتا میں نے بارشی برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے نہیں برسانی، تو آپس میں لڑتے تو نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ نظام کیا ہوتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ گے تو شرک سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں انسان ہے، ہو جاتی ہے گناہ ہے، اللہ رب العزت کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کو کیا کر دیں گے؟ شرط کیا ہے کہ شرک نہ ہو، لمن یشاء، جسے چاہے، ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت بڑی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے شرک سے اور ہر قسم کی گناہ سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔